بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی جو سیریز چل رہی ہے کامیابی کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو عظیم الشان پیغام ہے علامہ اقبال کا، آج کا شعر ہے: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ جو خدا کے اوپر توکل رکھنے والا انسان ہے، جو اپنے کریٹر سے، اپنے سسٹینر سے، اپنے میسٹر سے اس کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، جو اس کائنات کے بادشاہ سے متعارف ہو چکا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کا بھروسہ نہ اپنے ہتھیاروں پہ ہے، نہ اس کا بھروسہ اپنی تلواروں پہ ہے، نہ اس کا بھروسہ مال دولت پہ ہے، نہ چیزوں پہ ہے، نہ اشیاء پہ ہے، نہ اسباب پہ ہے۔ وہ تیاری تو پوری کرتا ہے، ہر چیز میں محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے اور ایکسیکیوٹ بھی کرتا ہے۔ تمام کام وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کا پورا یقین اور بھروسہ وہ نہ تلوار پہ ہے۔ شمشیر کا مطلب ہے تلوار اور ہتھیار اور اسباب اور ساز و سامان اور روپیہ پیسہ اور مٹیریل اور مادہ۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ یہ رویہ کہ انسان ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کر لے، یہ ایک کافرانہ انداز ہے، یہ ایک خدا کے انکار والا اور خدا کی دشمنی والا اور خدا کی نافرمانی والا انداز ہے کہ انسان چیزوں پہ بھروسہ کرے، مادے پہ بھروسہ کرے، مٹیریل پہ بھروسہ کرے، ہتھیاروں پہ بھروسہ کرے اور ان کو کل سمجھ لے، ان کو سب کچھ سمجھ لے۔ اقبال فرما رہے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے، جو خدا پہ توکل رکھنے والا انسان ہے، اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے تیغ کا مطلب ہے بغیر ساز و سامان کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر تلوار کے۔ تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، شمشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے تلوار۔ تو اقبال فرما رہے ہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی اگر خدا پہ توکل کرنے والا انسان ہے تو اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، اس کے پاس اسباب نہ ہو، اس کے پاس ہتھیار نہ ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، تو پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، ہمت قائم رکھتا ہے، اپنا جوش ولولہ، اپنا سفر کامیابی کی طرف، اپنی کوشش جد و جہد جاری رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک کافر کی طرح، ایک خدا کے نافرمان کی طرح، ایک خدا کے اوپر بھروسہ نہ رکھنے والے انسان کی طرح وسائل کے نہ ہونے سے نا امید نہیں ہو جاتا۔ وہ شمشیر پہ بھروسہ کرنے والا نہیں، وہ خدا پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، تلوار پہ نہیں، چیزوں پہ نہیں، اشیاء پہ نہیں، وہ خدا کے یقین کے اوپر میدان میں رہتا ہے اور اس کے پاس وسائل، ہتھیار، ساز و سامان اور ذرائع سب کچھ ختم ہو جائے، پھر بھی وہ میدان میں شیر کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور پھر بھی وہ ایگل کی طرح انیشیٹیوز لیتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، ہمت جاری رکھتا ہے، ہمت پہ قائم رہتا ہے، جد و جہد جاری رکھتا ہے اور تھک کر نہیں گرتا، تھک کر بیٹھ نہیں جاتا، رک نہیں جاتا اور وہ ناکامی کو مان نہیں لیتا اور ناکامی کے سامنے جھک نہیں جاتا، بلکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو وہ بغیر کسی ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی میں نئے سرے سے پھر سے ہر ذرائع اور وسائل کو دوبارہ سے جمع کرنے کی تگ و دو میں لگتا ہے اور دوبارہ سے زندگی کی جنگ میں پوری طرح سے انیشیٹو لیتے ہوئے قائم اور موجود رہتا ہے۔ وہ رکنے والا، تھکنے والا، گرنے والا، جھکنے والا، واپس لوٹ جانے والا، ہار مان جانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پینترے بدل بدل کے اور گر گر کے دوبارہ اٹھنے کا عمل اس کی زندگی میں جاری رہتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پہ کامل توکل ہوتا ہے۔ اس کا توکل چیزوں، اشیاء، وسائل پہ نہیں، اس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کو انجوائے کیجئے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شمشیر اور تیغ دونوں کا مطلب تلوار ہے اور یہ ایک میٹافر ہے ساز و سامان کے لیے، اور یہ ایک میٹافر ہے مٹیریل کے لیے، مادے کے لیے،
ہتھیاروں کے لیے، یعنی مومن کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنی تمام تیاری ضرور کرتا ہے اور وہ بھی تمام وسائل کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن اس کا کل بھروسہ اور توکل اور یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک جو خدا پہ یقین نہ رکھنے والا انسان ہے، ظاہر ہے اس کی مثال ایک کافر کسی ہے جس کا سارا بھروسہ اور توکل اپنی شمشیر پہ ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں دہرا کے اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ سب کو دلوں میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، کیونکہ ریپیٹیشن ایک مدر سکل ہے لرننگ کے اندر اور ٹریننگ کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر اور سیکھنے کے اندر۔ تو میرا خیال ہوتا ہے آپ کو سب کچھ زبانی یاد ہو جائے اور آپ خود اس کو اپنانے اور لے کے چلنے اور بیان کرنے اور اس کو عمل میں لانے کے قابل ہو جائیں۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ آپ کا مخلص، آپ کا خیر خواہ سلطان خان۔